بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد سعید سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔ ایونیو مارکیٹنگ پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک ایسا ادارہ جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے پاکستانیوں کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ ہم آپ کے لیے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ایسے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز لے کر آتے رہتے ہیں جس میں انویسٹمنٹس کر کے نہ صرف آپ اچھا منافع اٹھا سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اپنی رہائش بھی وہاں اختیار کرنا چاہیں تو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا لیونگ اسٹائل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہے جو کہ عظمیٰ خطیب نواز صاحبہ جو کہ ایڈیٹر ہیں ایک ارورا میگزین کی، انہوں نے پارک ویو سٹی کے جو ڈائریکٹر اینڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے ان کا ایک انٹرویو کیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے اس میگزین کے اندر چھاپا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ میں کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک پارک ویو سٹی سے ریلیٹڈ اور اس کی لوکیشن اور اس کی جو فیسلٹیز اس کے اندر پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس قسم کا وہ پروجیکٹ ہے، وہ تمام انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کچھ سوال جواب کیے۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں تک ان سوالات کو اور جوابات کو پہنچا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشنز مل سکیں۔ ویورز، اس کی ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ لوگ بآسانی دیکھ سکیں۔ ویورز، عظمیٰ صاحبہ نے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پارک ویو سٹی سے کچھ سوالات کیے جس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جی انیشیلی کہ آپ کچھ ڈیٹیلز بتائیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے۔ تو جو فرید زکا باجوہ صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پارک ویو سٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ پارک ویو جو ہے وہ ایک ریل اسٹیٹ برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پارک ویو جو ہے وہ ان کا مدر برانڈ ہے اور اس کے اندر وہ بہت سے قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ پاکستانیوں کو آفر کر رہے ہیں، جس میں کمرشل اور ریزیڈنشل جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیٹیگریز ہیں ان کے اندر بلٹ ان ہاؤسز بھی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اوپن پلاٹس بھی شامل ہیں جس میں ریزیڈنشل اور کمرشل دونوں ٹائپس کے پلاٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پارک ویو سٹی ہے یہ پاکستان کے 2 شہروں میں موجود ہے۔ ایک ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ لاہور کے اندر موجود ہے جو کہ انہوں نے 2000 کے ارلی 2000 کے اندر سٹارٹ کیا تھا اور بہت کامیاب پروجیکٹ رہا وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 2014 کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ پروجیکٹ پارک ویو سٹی کے نام سے لانچ کیا اور بہت ہی زبردست پروجیکٹ اس وقت یہ اسلام آباد کا جو کہ سی ڈی اے کی ٹیریٹری کا پروجیکٹ ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر میں آتا ہے یہ پروجیکٹ، یہ انہوں نے لانچ کیا اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ پریمیم فیسلٹیز کے ساتھ، پریمیم ایمنیٹیز کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کر وہ چل رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مختلف قسم کے پارکس موجود ہیں، مختلف جو ہے وہ لیکس موجود ہیں، اس کے اندر گولف کورس اس پروجیکٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے مسٹر فرید زکا باجوہ صاحب انہوں نے بتائیں۔ اس کے علاوہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یونیکنیس ہے آپ کے پروجیکٹ کے اندر کہ آپ کا پروجیکٹ یونیک کیوں ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے پروجیکٹ کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے پرائس پلانز موجود ہیں، کسٹمائز پرائس پلانز موجود ہیں۔ اگر آپ انسٹالمنٹ پہ جو ہے وہ اپنا کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا ولا لینا چاہتے ہیں تو انسٹالمنٹس کے اوپر آپ کو 2 سال کی انسٹالمنٹس پہ بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ انسٹالمنٹس پہ بھی مل سکتا ہے۔ اور جو سب سے یونیک اور سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف 25% آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں، اس کے بعد اپنے ولا کی کنسٹرکشن، اپنے گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر، اور کنسٹرکشن سٹارٹ کریں، اپنی کنسٹرکشن کریں، اپنا گھر بنائیں، مین وائل آپ جو ہے وہ باقی انسٹالمنٹ کے اندر جو باقی کا 75% اماؤنٹ ہے وہ آپ پے کریں اور اپنا جو ہے وہ خوابوں کا گھر بنائیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے پروجیکٹ کی خصوصیت ہے وہ ان کے پروجیکٹ کی لوکیشن ہے، جو کہ اگر آپ لاہور کی لوکیشن دیکھیں تو جو لاہور کا پارک ویو ہے وہ صرف لاہور کا جو کیا کہتے ہیں روڈ ہے ٹھوکر نیاز بیگ جس کو کہتے ہیں،
ٹوکر نیاز بیگ کا جو روڈ ہے اسے صرف اور صرف 3 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس موجود ہیں وہ تمام پروجیکٹس کم سے کم 8 یا 9 کلومیٹر کے بعد ٹوکر نیاز بیگ یا لاہور کی ٹیریٹری سے دور جا کر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی ان کی پرائم بات ہے لاہور والے پروجیکٹ کی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسلام آباد والا پروجیکٹ ہے اس کی بھی لوکیشن بہت ہی پرائم لوکیشن ہے, اور اس لوکیشن سے جو ہے وہ آپ مری کا ویو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ماگلا ہلز ہیں وہ اس پروجیکٹ کے پاس سے جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے, اس پروجیکٹ کے اندر سے آپ کو نظر آئے گا. تو جو کیا کہتے ہیں پروجیکٹ کی لوکیشن ہے وہ بھی بہت پرائم ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے, اور اسی طریقے سے جو پروجیکٹ کی فیسلٹیز اور جو پروجیکٹ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست طریقے سے جاری ہے. ویورز, ایک اور سوال جو کہ ان سے پوچھا گیا جس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ٹارگٹ بائرز کون ہیں, تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے جو ٹارگٹ بائرز ہیں وہ آبویسلی جو کہ درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی ہے اور جو ہائر طبقہ ہے وہ بھی ہے. جو درمیانہ طبقہ یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے وہاں پر جو 5 مرلے کے پلاٹس ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ہیں, اور جو ذرا تھوڑے سے کیا کہتے ہیں جو کہ تھوڑے سے اچھے ویل سیٹل لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ہل ٹاپ پراپرٹیز جو ہے وہ اس کے نام سے وہاں پر اپنا ایک بلاگ بنایا ہوا ہے جس میں تھوڑے سے ایکسپینسو پلاٹس بھی موجود ہیں جو کہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ لیونگ جو ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو میجر کلائنٹس ہیں ان کے وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے اپنا دوسرا گھر یعنی کہ جو ٹیمپریری ریزیڈنس جو کہ وہ پاکستان آتے ہیں اور آ کر اپنے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا گھر موجود ہو, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہی جو ہے ان کے پاس انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتی ہیں. تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا ڈائریکٹر صاحب نے کہ جو 5 مرلہ کے ریزیڈنشل پلاٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اس وقت. اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے وہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو بڑے گھر ہیں ان کو مینٹین کرنا اور ان کو لے کر چلنا اب لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے, بیکاز اب جو ٹائم ہے وہ کسی کے بھی پاس نہیں ہوتا اتنا کہ وہ بہت بڑے گھروں کو مینٹین کریں اور لے کر چلیں. تو اس وجہ سے جو پبلک ہے وہ زیادہ تر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گھر لیں تاکہ اس کو مینٹین کرنے میں ان کو پریشانی نہ ہو, ان کو جو ہے وہ اس کو لے کر چلنے میں گھر کو پریشانی نہ ہو کوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں آبویسلی وہ بھی جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں زیادہ تر 5 مرلے کے اندر, بیکاز ان کا جو دوسرا گھر یعنی کہ سیکنڈ ہوم ان کا جو ہوتا ہے یہاں پر اس میں وہ کبھی کبھی آتے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑا ولا بہت بڑی جگہ جو ہے اس کو پریفر نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا ہی گھر ہو جہاں پر ہم اگر چھٹیوں پہ جائیں تو پھر وہاں پر جا کے سکون کر سکے پاکستان میں. اس کے بعد پھر ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ جو فیسلٹیز ہم آفر کر رہے ہیں پارک ویو سٹی کے اندر اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکولز موجود ہیں, پھر اس کے علاوہ پلے گراؤنڈز موجود ہیں, شاپنگ مالز موجود ہیں, اور گولف کورس اور مختلف قسم کے مزید گراؤنڈز بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ مال وہ بنانے جا رہے ہیں جس کو ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد کا نام دیا انہوں نے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہوگا, اور یہ جو شاپنگ مال ہے اس کو ایک پرتگیز آرکیٹیکٹ نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, اور یہ ایک دبئی ڈاؤن ٹاؤن جو کہ دبئی کے اندر موجود ہے اس کے طرز کے اوپر بنایا جا رہا ہے. ویورز, ایک اور سوال جس کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایکو فرینڈلی کس طریقے سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کافی ایکو فرینڈلی ہے, تو وہ کس طریقے سے ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پارک ویو سٹی اسلام آباد ہے وہ تقریباً 15,000 کنال کی ایک بوٹینیکل گارڈنز ہیں
اس کے بالکل ساتھ بنا ہوا ہے. اور آبویسلی جو بوٹینیکل گارڈنز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کوئی اور دوسری کنسٹرکشن کوئی اس طرح کی چیز وہاں پر نہیں کر سکتے. وہ جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں مختلف ریسرچز اور مختلف چیزوں کے لیے, اور وہاں پر جو ہے وہ صرف گرینری اور یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کے اندر جو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پائن ٹریز لگانے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رکھی ہے, اور ہم اس کے اندر 2.5 لاکھ کے قریب پائن ٹریز لگا رہے ہیں, جو کہ ایک تو انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ فرینڈلی ہوں گے, اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ مختلف قسم کے خوبصورت برڈز اور مختلف قسم کے دوسرے جانور جو ہیں پرندے جو ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ کے اندر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے, کیونکہ پائن ٹریز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹال ہوتے ہیں, بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں, اور ان کے پائن ٹریز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں بہت سے جو برڈز کی اسپیشیز ہیں ان کو. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یو کے پاکستان بزنس کاؤنسل جو ہے اس نے پارک ویو سٹی کو موسٹ ایکو فرینڈلی ہاؤسنگ سوسائٹی آف پاکستان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی دیا ہوا ہے, ایوارڈ بھی دیا ہوا ہے, اور یہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ایک ایکو فرینڈلی پروجیکٹ ہے. ایک اور سوال جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے, تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو پارک ویو سٹی ہے وہ جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, اور اس کے علاوہ یہ آفیشیل اسپانسر ہے PSL کا بھی, جو کہ پاکستان کی جو ہے وہ سپر لیگ ہے, جو کہ بہت زیادہ ایک مشہور کرکٹ کا جو ہے وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ آفیشیل اسپانسر, اس کا جو آفیشیل اسپانسر ہے وہ پارک ویو سٹی ہے. اس کے علاوہ ان کی جو ایسوسیٹڈ پارٹنرز ہیں وہ T20 آف پاکستان بھی ہے, جو کہ T20 کے مختلف ٹورنامنٹس کرواتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ان کے ایسوسیٹڈ پارٹنر ہیں. تو جو ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ بھی بہت زبردست مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, مختلف لوگوں تک مختلف ذرائعوں سے مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو یہ لوگوں تک اپنے پروجیکٹ کی انفارمیشن پہنچاتے رہتے ہیں. ویورز, اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر صاحب نے ان سے جو سوال کیا گیا ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, پارک ویو سٹی سے ریلیٹڈ, اپنے اس برانڈ سے ریلیٹڈ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں. تو انہوں نے اس پر جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ بہت جلد مری اور ناران وغیرہ کے اندر ہائی کلاس ریزورٹس جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز, ریزورٹس اور مختلف مزید انویسٹمنٹس وہ کراچی کے اندر بھی کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ IH چندی گڑھ روڈ کراچی پہ بہت جلد انشاءاللہ بنائیں گے, اور اس کی بہت جلد جو ہے وہ لانچنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر بھی مختلف مزید ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, جو کہ ان کا مزید جو ہے وہ فردر بنانے کا پلان ہے. ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ آپ ریل اسٹیٹ کا ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں مزید آگے پاکستان کے اندر. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو ریل اسٹیٹ کا ٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اب سٹیز ود ان سٹیز بننے جا رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ایک شہر کے اندر ایک چھوٹا جو ہے وہ پرائیویٹ سٹی ہوگا, اور اس کی جو ہے وہ پراپر ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ پراپر ایمنیٹیز پراپر فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا ایک پرائیویٹ بلڈر, اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ پریفر کریں گے کہ جا کر رہیں. ویورز, اس کے علاوہ ان سے سوال کیا گیا کہ اس کا ROI کیا ہوگا, یعنی کہ ریٹرن آف دا انویسٹمنٹ. آپ کے پروجیکٹ کے اندر اگر کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو ریٹرن کیا ملے گا, اس کو کیا پروفٹ ملے گا. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جس وقت لانچ کیا تھا یہ پروجیکٹ اس وقت ہم نے 3.5 ملین جو ہے پرائس رکھے ہوئے تھے ایک 5 مرلے کے پلاٹ کے, اور اس وقت جو اس کے پرائسز ہیں وہ تقریباً 10 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ تقریباً
3 گنا پرائسز جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور مزید جو ہے وہ فردر آبویس سی بات ہے جتنا ٹائم گزرے گا تو اس میں مزید جو ہے پروفٹس ہوں گے. تو ان کے جو بھی پروجیکٹس لانچ ہوں گے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ وہاں پر انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ایسٹیمیٹڈ پروفٹ ہے وہ ود ان فیو ایئرز جو ہے وہ 2 to 3 ٹائمز ہو کر انشاءاللہ مل سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال پہ جواب دیا کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کنسٹرکشن کے اندر جو ریلیف پیکیج دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کنسٹرکشن کے اندر ریلیف پیکیج دیا ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے اور بہت زیادہ اس انڈسٹری کو وہ اوپر لے کر چلی گئی ہے یہ چیزیں. یعنی کہ جو گورنمنٹ نے مختلف ایمنٹیز مختلف جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر, کچھ ڈسکاؤنٹس دیے ہیں, کچھ جو لونز کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹیجز کم کی ہیں انٹرسٹ کی, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ بوسٹ آیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جابس بھی ملی ہیں. اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جب کنسٹرکشن کے سیکٹر کے اندر بوسٹ آتا ہے تو آبویسلی جابس بھی کریٹ ہوں گی, مختلف مٹیریلز کی جابس کریٹ ہوں گی جو کہ فیکٹریز جو ہے وہ سیمنٹ یا اسٹیلز وغیرہ بناتی ہیں ان کے اندر جابس کریٹ ہوں گے. اور بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کے اس اقدام سے جو کہ ہماری گزری ہوئی گورنمنٹ نے کیے تھے عمران خان صاحب کی, ان کے اس اقدام سے جو ہے وہ بہت ساری جابس بھی اس سیکٹر کے اندر کریٹ ہوئی ہیں اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فائدہ ہوا ہے. ویورز, آخر میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس کا کتنا پوٹینشیل ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چیلنجز ہیں نا وہ چیلنجز یہ ہیں کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر اپروولز اور مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن سے اجازت لی جاتی ہیں, NOCs لیے جاتے ہیں, اس پروسیس کو اگر تھوڑا سا فاسٹ کیا جائے, اس پروسیس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اسموتھ بنایا جائے تو اس سے جو ہے وہ اس انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ایک بہتری آ سکتی ہے. بیکاز ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے اگر 4 قسم کے دفاتر میں گورنمنٹ کے جانا پڑتا ہے اور پھر ہر جگہ سے الگ الگ NOCs لینے پڑتے ہیں اور اپروولز لینے پڑتے ہیں تو اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ صرف ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کوئی 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ اس سیکٹر کے لیے اسٹارٹ کرے تاکہ اس سیکٹر کو مزید جو ہے وہ بوسٹ مل سکے. پھر پوٹینشیل کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ 40 to 50 انڈسٹریز لے کر چل رہا ہے. 40 سے 50 قسم کی انڈسٹریز جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے چلتی ہیں پاکستان میں. تو اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے وہ آبویسلی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی ریئل اسٹیٹ کے تھرو جو ہے وہ ہم پاکستان کی جو ہے وہ ترقی میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے تھرو. تو ویورز, یہ انفارمیشن تھی جو کہ پاک ویو سٹی جو کہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر پروجیکٹ موجود ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے کچھ سوالات کیے گئے, ان کے کچھ جوابات انہوں نے بتائے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں. اور یہ انفارمیشن آبویسلی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی. اگر آپ لوگ پاک ویو سٹی وغیرہ میں کہ کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. ویورز, جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ایوری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ لوگ بآسانی دیکھ سکیں. بہت شکریہ. میرا نام محمد سیف سید اور میرا تعلق ایوری مارکیٹنگ کے ساتھ.